حضرت ابو بکر بن داسہ رضی اللہ تعالی عنہ حضرت امام ابو داؤد رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کرتے ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ میں نے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی 5 لاکھ حدیث کو زبانی یاد کیا اور پھر میں نے اس کا سمرائز کیا، اس کا خلاصہ تیار کیا، تو میرے پاس بطور خلاصہ 4000 احادیثیں رہ گئیں۔ پھر میں نے اس کا خلاصہ تیار کیا تو میرے پاس 800 احادیث رہ گئی۔ پھر میں نے اس 800 احادیث کا سمرائز کیا، اس کا خلاصہ تیار کیا تو میرے پاس بطور خلاصہ 4 احادیث رہ گئی۔ امام ابو داؤد فرماتے ہیں کہ یہ 4 احادیث جو ہیں دین کی بنیاد ہیں، دین کی جڑ ہے۔ وہ حدیثیں کون کون سی ہیں؟ ان میں سے پہلی حدیث حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، انما الاعمال بالنیات، عمل کا دار و مدار نیتوں پر، یعنی آپ جو بھی عمل کرتے ہیں تو وہ آپ کی نیت بتلاتی ہے، آپ کا انٹینشن بتلاتا ہے کہ آپ کس مقصد کے لیے وہ عمل کر رہے ہیں۔ اگر آپ کا مقصد لوگوں کے دکھاوے کا ہے یا لوگوں کے خوش کرنے کا ہے، بلکہ اللہ کے یہاں تو خالص عمل قبول ہوتا ہے، یعنی اللہ طیب ہے اور طیب کو ہی پسند فرماتا ہے۔ اگر لوگوں کے دکھاوے کے لیے عمل کیے جائیں تو اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں ناخالص عمل قبول نہیں کیے جاتے ہیں۔ ریاکاری کی اتنی شدت سے نفی کی گئی ہے کہ ریاکاری کو شرک اصغر کہا گیا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ مسجد نبوی سے باہر نکلنے لگے تو حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ کو دیکھا کہ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ حضور علیہ السلام کی قبر انور کے پاس بیٹھ کر رو رہے تھے۔ تو عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے پوچھا کہ اے معاذ، کیا بات ہے کہ تم حضور کی قبر کے پاس بیٹھ کر رو رہے ہو؟ تو حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ نے بیان فرمایا کہ مجھے حضور کا ایک فرمان یاد آ گیا جس نے مجھے تڑپا کے رکھ دیا۔ مجھے حضور کا ایک فرمان یاد آ گیا جس نے مجھے تڑپا کر رکھ دیا۔ تو عمر نے پوچھا کہ اے معاذ بن جبل، وہ فرمان کیا ہے؟ تو فرمایا کہ میرے حضور نے فرمایا کہ معمولی سی ریا بھی شرک ہے، معمولی سی ریا بھی شرک ہے، یعنی بندہ اللہ کے لیے کوئی عمل کرتا ہے اس میں لوگ کو شامل کر دیتا ہے۔ اس لیے ہم جو بھی عمل کریں اللہ کے لیے عمل کریں، یعنی کسی کے دکھاوے کے لیے نہ کریں۔ جو بھی عمل کرے، نماز پڑھیں، روزہ رکھیں، یہ نہ کہ ہم نماز پڑھیں تو بے نمازی کو حقیر جانیں، بے نمازی کو ایک کوڑی کا آدمی نہ سمجھیں، یعنی اپنی نمازوں پہ غرور نہ کریں۔ علیہ السلام کی 5 لاکھ حدیثوں کا جو خلاصہ ہے ان میں سے پہلی حدیث کیا ہے؟ انما الاعمال بالنیات، عمل کا دار و مدار نیتوں کے اوپر ہے۔ دوسری حدیث نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حلال بین وان الحرام بین وبینہما مشتبہات لا یعلمہن کثیر من الناس، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ حلال بھی واضح ہے اور حرام بھی واضح ہے، لیکن ان کے درمیان میں کچھ شبہات والی چیزیں ہیں، کچھ شبہ والی چیزیں ہیں جن کو اکثر لوگ نہیں جانتے، یعنی یہ حلال ہے، یہ حرام ہے، یہ تو بالکل واضح ہے، بندہ جانتا ہے خنزیر حرام ہے، چوری کرنا حرام ہے اور یہ کھانا حلال ہے، بندہ سب جانتا ہے، لیکن ان کے درمیان میں کچھ شبہ والی چیز ہے، شبہات والی چیز ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا جو شبہ والی چیز سے بچ گیا اس نے اپنی عزت بھی بچا لی، اپنا ایمان بھی بچا لیا۔ یعنی آپ اس کو یوں سمجھیں، اگر ہم کھانا کھانے بیٹھتے ہیں تو ہمیں معلوم ہو جاتا ہے، ہمیں پتہ چلتا ہے کہ کھانے میں کوئی ایسی چیز مل گئی ہے جو صحت کے لیے مضر ہے، صحت کے لیے نقصان دہ ہے، تو پھر ہم کیا کرتے ہیں؟ کھانا کو چھوڑ دیتے ہیں۔
یعنی ہم اپنا قیمتی کھانا ضائع کر دیتے ہیں. ہمیں یہ شک ہو جاتا ہے, یہ شبہات ہو جاتا ہے کہ کھانے میں ایسی کوئی چیز مل گئی ہے, ایسی کوئی شے مل گئی ہے جو صحت کے لیے مضر ہے, تو ہم پھر اپنا قیمتی کھانا بھی ضائع کر دیتے ہیں. تو یہ ایمان تو سب سے بڑی نعمت ہے. تو پھر ہمیں اور آپ کو اس کی فکر کرنی ہوگی کہ جو اللہ کے رسول نے بیان فرمایا کہ جس کی حلت بھی واضح ہو اور جس کی حرمت بھی واضح ہو, لیکن درمیان میں کچھ ایسی چیزیں ہیں جو شبہ والی چیز ہیں, اگر بندہ اس سے بھی پرہیز کرتا ہے, اس سے بھی گریز کرتا ہے, تو اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ اس نے اپنی عزت بھی بچا لی اور اپنا ایمان بھی بچا لیا. تو اہل ایمان کی یہ شان ہے کہ وہ شبہ والی چیز سے بھی بچتے ہیں. صحابہ کرام بعض اوقات کیا ہوتا تھا کہ حرام کی ڈر سے حلال کو چھوڑ دیتے تھے. شبہ ہو جاتا تھا کہ حلال چیز پیور حلال ہے, لیکن شبہات ہو جاتے تھے تو وہ پھر حلال کو ترک کر دیتے تھے. آج میں اور آپ دیکھ لیں اپنے اندر جھانک کر کہ ہم کہاں کھڑے ہوئے. جو بندہ اپنے پیٹ میں حرام کا ایک لقمہ ڈالتا ہے, اللہ رب العالمین اس کی 40 دن تک عبادت قبول نہیں کرتا.